غوث اعظم کا جو دیوانہ ہے اس کے قدموں میں کل زمانہ ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم وقال تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع سے ہمیں اپنے گھر جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے سامنے دو راستے مکمل اختیار کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک راستہ نفسانی زندگی کا ہے اور ایک راستہ اللہ کے منشا اور اس کی مرضی والی زندگی کا ہے۔ ان دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا۔ اللہ کا راستہ، اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مسلمان کو، ہر انسان کو مکمل اختیار ہے، اور نفسانی خواہشات کا راستہ اختیار کرنے میں بھی مکمل اختیار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ دونوں اختیارات ملنے کے بعد انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نفسانی اور شیطانی راستہ، اس پر چلنے سے دنیا کی تھوڑی دیر کی لذت تو اس کو مل جائے گی، مگر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں کے سکون اور آرام اور وہاں کے نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔
اگر انسان اللہ کے راستے پر نکلے گا اور اس کو سمجھے گا تو اس کو ہمیشہ کی بھلائی والا راستہ ملے گا، لیکن اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کا راستہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیے بالکل بات عقل میں آنے والی ہے، ایک آرام ایک تکلیف، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ انسان کو دونوں کو برابر اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک جگہ کا، ایک زندگی کا آرام اور ایک زندگی کی مصیبت، دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ یا تو دنیا میں مجاہدہ اور مشکلات اور نفس کی مخالفتیں یہ برداشت کرنا ضروری ہے، یا پھر آخرت جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے موت کے بعد زندگی رکھا ہے وہاں کی تکلیفیں اور مصیبتیں، دونوں میں سے کسی ایک مصیبت سے، تکلیف سے دوچار ہونا ہر فرد بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح ایک آرام اور ایک سکون انسان کے لیے ضروری ہے، یا تو نفسانی خواہشات اور من چاہی زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں آرام سے گزار لے، یا پھر اللہ کے منشا کے تحت نفس کی مخالفت کرتے ہوئے تکلیفوں میں دنیا کی زندگی تو بسر کرے، لیکن آنے والی جو زندگی آخرت ہے وہاں کا آرام اس کو مل جائے گا۔ بات کوئی ڈھکی چھپی اور اندرونی ڈیپ میں جا کر سمجھانے کی نہیں ہے۔ اب دونوں میں سے عقل مند آدمی فیصلہ کیا کرے گا؟ دنیا کی جو تکلیف اور جو بھی دنیا کی اذیت ہے وہ 60 70 سال 100 سال یا پھر کسی ایک لمحے میں مرحلے میں جا کر وہ ختم ہونے کو ہے۔ یہ مصیبت بہتر ہے یا پھر موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، خالدین فیہا ابدا، خالدن مخلدن فیہا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو رہنا ہے، وہاں کی مصیبت زیادہ ہمارے لیے آسان ہے۔ اور یہاں نفس کی لذتوں میں آ کر تھوڑی دیر کا جو مزہ لینے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر کا مزہ 60 70 80 سال 100 سال کا ہے، مگر آخرت دنیا میں اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزار کر ہمیشہ کی زندگی میں جو اللہ تبارک و تعالی آرام دے گا، جو اللہ جنت کی نعمتیں دے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، یا تو ہمیشہ کے لیے درد ہے، تکلیف ہے، یا ہمیشہ کے لیے راحت ہے۔ دونوں میں سے کس کا اختیار کرتے ہیں؟ یہ بالکل انسان کے اختیار میں دے دیا۔ اب اللہ کتنا محسن ہے انسان پر، دیکھیے وہ 60 70 سال، اب یہ 60 70 سال کا حساب بھی بالکل معمولی سا ہے، یہ صحیح حساب بھی نہیں ہے۔ انسان پر جو شریعت فرض ہوئی ہے وہ 15 سال کے بعد، مذہب جو فرض ہے 15 سال کے بعد، اور 40 50 سال کے بعد جب وہ بیمار ہو گیا تو پھر شریعت میں کمی بھی آ گئی اس کے لیے، ٹہر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے بیٹھ کے پڑھو، بہت سے چھوٹ اس میں مل گئے ہیں۔ یہ ایک زیادہ سے زیادہ 25 یا 30 سال کی صحیح سلامت زندگی میں اپنی حاجتوں کو اللہ کے منشا کے تحت پوری کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ نہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، نہ پینے کا مسئلہ نہیں ہے، رہن سہن کا مسئلہ، بیوی کو چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم بیوی کو رکھتے ہو تو منشا حق سے رکھو، تم کھاتے پیتے بھی ہو تو اللہ کے منشا سے کھاؤ پیو، تم کماتے بھی ہو چاہے جتنی دولت چاہے رکھو، مگر اس میں کا ہر پیسہ اللہ کے منشا کیا ہو، اس کے مرضی سے ہٹ کر کوئی ایک بھی آنا ہو تو اللہ کو منظور نہیں ہے، اس کا حساب اس کو دینا ہے۔ اب بالکل اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار سامنے رکھ دیا، اور اس کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ جو بندہ 40 سال 50 60 70 سال کی زندگی اس کے منشا میں گزارے تو اس کے بدلے میں اللہ عقل کے انصاف کے تقاضے کے مطابق یہ تھا کہ 60 سال کی اطاعت تو 60 سال کا اجر دینا تھا، جنت میں بھی 60 سال کے بعد 60 سال تک رکھ کے اس کے بعد نکال دینا تھا۔ کوئی شخص 100 سال کی زندگی گزارا اللہ کے منشا کے تحت تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 100 سال تک اس کو صرف جنت میں رکھے، اس کے بعد پھر تو اس کا حق بنتا ہی نہیں۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ بندہ اطاعت کرا
60-70 साल की जिंदगी में, मगर अल्लाह ताला हमेशा के लिए हजारों साल की जन्नत उसको दे रहा है। अब वो 60-70 साल की भी जो जिंदगी है, क्या सुबह से शाम तक अल्लाह के मंशा में है? वो 5 वक्त की नमाज, साल में एक बार रोजा, फिर ज़कात, और जो भी हमारी जरूरतें हैं वो अल्लाह के मंशा के तहत इस्तेमाल करना। लेकिन जरूरत हमारी पूरी हो रही है, बात सिर्फ ये है कि जो तुम्हारी जरूरत है वो अल्लाह के मर्जी के तहत इख्तियार करना। कारोबार है तो हलाल हो, झूठ और धोखा ना हो। कमाने से ये कभी तय नहीं किया कि इतने से ज्यादा कमाना हराम है, शरीयत में ऐसा कोई मसला ही नहीं है। आप करोड़ कमाएंगे उसके बाद कमाना किसी मुसलमान के जायज नहीं, ये मसला ही नहीं है। आप अगर 1 रुपया भी कमाए, अगर वो हराम है तो वो जायज नहीं है। अगर 10 करोड़ भी कमाएंगे वो सारे हलाल है, तो ऐसा हलाल कमाने वाला अल्लाह की नजर में महबूब है। तो बात इतनी खुली है, ये 2 चीजें सामने रख दिए हैं। अब अल्लाह ताला आजमा चाहता है, हमने तुम्हें नेकी में भी इख्तियार दिया है और गुनाह में भी इख्तियार दिया है, दोनों भी छूट है। नेकी करने वाले को कभी अल्लाह ताला रिस्क कम, उसको मुकद्दर के तहत कम मिल जाता है। नेकियां अच्छे किए, इताअत है, नमाज है, लेकिन कारोबार कम है, तो समझ गए कि ये भी मुसलमान समझ रहे, भाई अभी तुम कारोबार छोड़ के नमाजी क्यों बन गए? पहले कारोबार संभालो, बाद नमाजी बनोगे। ये उम्र कारोबार की है, ये उम्र कुछ बनने की है। क्या बनने की है? हमारे पास हर एक का गोल ये है कि मैं अच्छा कारोबार, अच्छा पैसे कमा, अच्छा पोजीशन वाला बनूं। कोई ये सोचने वाला भी है कि मैं अल्लाह का अच्छा बंदा बनूं, मैं अल्लाह का अच्छा बंदा बनूं। लोगों के लिए तो अच्छा बनने का ख्याल आया, बीवी के लिए अच्छा बनना, औलाद के लिए अच्छा बनना, माहौल में, मुआशरे में लोग मुझे अच्छा समझे, ये हर एक चाहता है ना, लोग मुझे अच्छा समझे, इज्जत वाला समझे। लेकिन ये लोग, जितने भी लोग हमें इज्जत वाला समझेंगे, कब तक समझेंगे? एक दिन तक समझेंगे। मगर चाहे कोई कितना भी इज्जत वाला हमको समझे, वो इज्जत है ही नहीं हमारी। वो हमारे किसी पोजीशन को देखकर वो इज्जत करता है, वो हमारे पैसे को देखकर ठहर गया। हमारे अंदर जो ईमान है, अखलाक है, और हमारे अंदर जो तक़वा और तहारत है, उसको देखकर कौन ठहरने वाला है? वो असली इज्जत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बिल्कुल खोल कर सामने रख दिया कि तुम 2 रास्तों में से कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हो, तुम्हारे लिए इख्तियार है। अब जो शख्स इस अल्लाह के मंशा के तहत जिंदगी गुजारने पर आमदा हो गया, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबीन में शुमार कर दिया। अपने महबूबीन में शुमार कर दिया कि उसके दुनिया में आने का मकसद बराबर बिल्कुल किसी भी तरह से पूरा हो गया। हमारा गोल ये होना चाहिए। अब ये दौर में, पहले दौर में लोग बच्चा पैदा होते ही सोचते थे कि इसको किस अल्लाह वाले के हवाले करो। आज बच्चा पैदा होती कौन से मॉडर्न स्कूल में इसको दाखिल करो। पहले से ही हमारी नीयत यहीं से खराब हो गई। अब इसको क्या बनाओ, दुनिया के एतबार से ही वो 60-70 साल जिंदगी का ही हमारे सामने प्लानिंग है। उसके बाद की हमेशा की जिंदगी पर अगर ईमान नहीं है तो लिख के रख लीजिए कि हम मुसलमान नहीं हैं, ईमान वाले नहीं हैं। आखिरत पर ईमान नहीं है, वहां की जिंदगी का कोई एतबार नहीं है, हमने उसके लिए मेहनत नहीं की, तो ये कोई बात नहीं है। अब जितनी औलिया अल्लाह की जिंदगियां हैं, इनमें और आम लोगों में फर्क क्या है? उन्होंने अल्लाह के मर्जी को सामने रखा, जिंदगी गुजारी, अपने नफ्स के मंशा को हटाया। उसमें क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए तकलीफ होना जरूरी है, लेकिन वो थोड़ी देर की तकलीफ को दूर करने के लिए उस कश्मकश में हम हमेशा के आराम और हमेशा के नेमतों की जिंदगी से अपने आप को महरूम कर रहे हैं। आप कुरान करीम की जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया, हक़ ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम डरो अल्लाह से। है ये चीज मुसलमानों में है, अल्लाह का डर है मुसलमान में। अल्लाह मुसलमान ईमान वालों से कह रहा है तुम अल्लाह से डरो। अब इससे आगे बढ़कर अल्लाह ने फरमाया, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा डरो, जैसा डरने का हक है वैसा डरो। यानी डरने के एतबार से तुम 100% डरने वाले बनो। जिस तरह यह फरमा रहा है कि जब तुम किसी कॉलेज में दाखिला लिए, ज्वाइन हुए हैं,
تو اس میں اپنا پرسنٹیج دیکھ رہے کہ کوئی بھی چاہتا ہی ہے کہ میں 100% 100 کو 100 نمبر حاصل کروں. کون طالب علم کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو نہیں چاہتا؟ اگر اس کو کچھ کم ہے تو اس کو تکلیف ہے، اگر اس کو موقع دے دیا جائے کہ تو 100 کو 100 حاصل کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم تقوی میں 100 نمبر لے کے دیکھو. جس طرح دنیا میں تم نمبر لے چکے ہو، دنیا میں ایک کامیاب آدمی اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بتا رہے ہو، اللہ کے مرضی اور اس کے منشا کے تحت 100% آدمی بنو. یہ جو اس آیت کا جو مصداق بنے ہیں وہ حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ، یہ اولیاء کرام ہیں. انہوں نے اس آیت کا حق ادا کر کے بتایا. کیا بھئی اللہ کیا ایک حق اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ معمولی ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا، یہ اللہ کے ڈرنے کا بالکل فرسٹ سٹیج ہے. ڈرنے کا حق ادا کرنا یہ نہیں ہے. نماز جس پر فرض ہے وہ نماز پڑھ لے، وہ نماز کو وقت پہ ادا کر دے اور جماعت کے ساتھ ادا کر دے، یہ ڈرنے کا پہلا درجہ ہے. اب حضرت پیران پیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو اٹھائیے. ہم کتنی بار یہ واقعہ سن چکے ہیں، میں کسی واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، جو معلوم ہے ہم کو معلوم ہے. آپ کی ولادت ہوئی ایک قول کے مطابق 30 شعبان المعظم کو. آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے عبد القادر نے پورا رمضان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتے تھے. یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ آپ جس سال پیدا ہوئے وہ پورا سال ایسا گزر گیا. بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کی مدت 2 سال کی ہے. اگلا سال جب رمضان کا آیا تو آنے سے پہلے 29 شعبان کو لوگ چاند دیکھنے کے لیے گئے تو سارا مطلع ابرآلود تھا، آسمان ابرآلود تھا. یہاں تک کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ چاند نظر آیا یا نظر نہیں آیا، اب کل کا روزہ ہے یا نہیں ہے. لوگوں میں اس کشمکش میں آ گئے لوگ، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ سب پریشان کی ضرورت کیا ہے. اس وقت نہ کوئی ایسے بڑے بڑے دوربین تھے، نہ کوئی ہلال کمیٹی تھی، کچھ نہیں تھے. اب ان کو معلوم کیسے کرنا تھا؟ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اگر چاند دیکھنے کا کہیں سے بھی کوئی گواہی نہیں آئی تو دوسرے دن سے روزہ رکھ لیتے تھے. اگر رمضان بھی 29 کا پڑ گیا اور وہ ایک جو روزہ ہے چاند ابر کی وجہ سے نہیں دیکھ پائے تو رمضان کے بعد عید کے دوسرے دن ایک اور روزہ قضا کرتے تھے لوگ، کیونکہ وہ جو ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، چاند نہیں نظر آیا بول کے لوگ روزہ نہیں رکھے. یہ ایک بڑی مصیبت تھی. اس لیے ایک بہت بڑی کمیٹی، ہلال کمیٹی تشکیل پائی اور لوگ الگ الگ انداز سے اس کا اہتمام کرنا شروع کرے. اگر یہ نہیں معلوم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ 30 شعبان کو مکمل کرنا پڑتا کسی بھی طرح سے. اگر 29واں رمضان ہو جائے تو ایک روزہ کم پڑتا ہے تو پھر بعد میں اس ایک روزے کی قضا کرنا پڑتا تھا. وہ مسائل ختم ہو گئے. اب وہ دور میں تھا، وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑی بڑی تحقیقات، ریسرچ شروع ہوئے. اس دور میں یہ جو بڑے بڑے ریسرچ شروع ہوتے ہیں، یہ انسان اپنی بصیرت کی کمی کی وجہ سے نئے ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑتا ہے. اگر انسان کو اللہ نے جو باطنی بصیرت دیا ہے وہ اگر بیدار ہو جائے تو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا ثبوت دیا سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ کے دور میں بھی کوئی انتظام اس طرح کی کمیٹیوں کا نہیں تھا. آپ کا وہ جب مرحلہ پیش آیا، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپس میں تم گفتگو کیا کرتے ہو، جاؤ سید موسیٰ کے گھر بچہ ہے، وہ بڑا باخدا ہے، جاؤ اس کی ماں سے دریافت کر لو کہ یہ بچہ دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے. یہ تحقیق کا طریقہ دیکھیے. جب انہوں نے بتایا ہاں صبح سے لے کر شام تک بچہ دودھ نہیں پیا ہے تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا آج کا روزہ ہو چکا، چاند ہو چکا، یہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. آپ بتائیے، اب یہ جو تقوی کے اور تقوی کا حق ادا کرنے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، روزہ فرض کب ہے انسان پر؟ بالغ ہونے کے بعد فرض ہے. اس کو شعور آتا ہے، معلوم ہوتا ہے. اس سے پہلے تو روزہ فرض ہی نہیں ہے اس پر.
اور یہ ابھی پیدا ہوئے ایک ہی دن گزرا اور روزہ شروع ہو گیا ان کا، ایک ہی دن گزرا اور دوسرا سال آیا پھر بھی یہی معمول ہے۔ ماں کتنی کوشش کرتی ہے مگر دودھ پینے کے لیے بچہ تیار نہیں ہے۔ بچہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنے منشا کے ساتھ زندگی گزاروں، میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو حق کا منشا سکھاؤں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تقویٰ بھی اختیار کروں اور تقوی کا حق ادا کرنے والا بھی بن کر دکھاؤں۔ حق تک تقوی کا حق یہ ہے کہ ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہے مگر آپ نے روزہ رکھ کر بتایا۔ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے غلامان غوث اعظم کے لیے کہ تم شریعت کے دامن کو کسی بھی قیمت میں ہاتھ سے جانے نہ دو۔ کر رہے ہیں آج 11ویں کرنے والے اس اہتمام کو؟ فرض ہونے کے بعد بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، جتنے بھی فرائض ہے کتنے چھوڑ رہے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے بتا رہے ہیں ابھی پیدا ہوئے کون سا فرض ہوا ان پر؟ فرض تو نہیں ہوا، کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی، اس کے باوجود اس درجے اس مقام سے لے کر آپ نے اہتمام کیا۔ کرامت، اس کو ہم کرامت سمجھ کے لپیٹ کے رکھ دیے، وہ کرامت حضرت جو ہے دودھ ہی نہیں پیے بچپن سے، اتنے زمانے سے دودھ نہیں پیے۔ ارے اس دودھ نہ پینے میں جتنی تکلیف محسوس ہوئی اس کو برداشت کیا اللہ کے لیے۔ شام تک ایک آدمی، ہم جو 15 سال، اب یہ دیکھیے 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد احکام فرض کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو انسانی جسم کی صلاحیت ہے وہ کم رہتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ بالغ ہونے سے پہلے جسم کے اندر احکام کو کرنے، جیسے روزے کی مثال لے لیجئے، بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بالغ ہونے کے بعد اس کے اندر خود وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے حکم دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے 15 سال کے بالغ ہونے سے ایک روز پہلے بھی اس پر روزہ فرض نہیں ہے، اور آپ پیدا ہونے کے پہلے ہی دن سے روزے کا اہتمام کیے۔ یہ کرامات سمجھ کے ہم چھوڑ دیے۔ ارے یہ کرامت، اس کے پیچھے نفس کا کتنا مجاہدہ ہے آپ کا، یہ غور نہیں کیا۔ اپنے آپ پر تکلیف کا برداشت کیے، حالانکہ ولی تھی، ان کو ضرورت تھی، یہ ماں پیٹ کے ولی ہے نا، ان کو کیا ضرورت تھی؟ جس کو ولایت ملی ماں کے پیٹ میں سے۔ آپ فرماتے ہیں میں لوح محفوظ کو اس وقت پڑھتا تھا جب میں میرے ماں کے پیٹ میں تھا، میں اس وقت سے لوح محفوظ کو جانتا تھا، لوگوں کے مقدرات دیکھتا تھا کہ کس کی مقدر میں کیا ہے، میں اس زمانے سے دیکھتا تھا۔ جب ولایت وہاں سے مل گئی اور کرامتوں کا صدور ماں کے پیٹ سے ہو گیا تو پھر باہر آتے ہی اتنی شاختہ محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بتا رہے ہیں میں اس مقام سے مجاہدہ اور نفس کے خلاف کرتے ہوئے مولا کو راضی کرتے آیا جہاں میری زندگی کی ابتدائی سیڑھی تھی۔ ہمارا حال دیکھے، نام لینا بہت آسان ہے، صرف جھنڈے چڑھانا بہت آسان ہے، 11ویں کے نام سے دیغار اڑانا بہت بڑا آسان کام ہے۔ اس کی مخالفت ہرگز نہیں کر رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں یہ جو ہم دوسرا سٹیپ لیے ہیں 11ویں کرنا اور غوث پاک کے نام سے جھوم جھوم جانا اور ان کے طریقے کو چھوڑ کر یہ کرنا کوئی بات، کیا بات ہے؟ باپ رہے تک تو حال ہمارا ایسا ہے، باپ کے آخری وقت تو خدمت نہیں کرتے، نہ اس کی وصیت پوری کرے، نہ اس کے منشا کے تحت آپس میں جائیداد تقسیم کیے، اب مرنے کے بعد بڑے دھوم سے پوری بستی کو بلا کے 40واں کیے، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور نیک بننے کی تو اولاد کو تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین کی ایک شکل جو بنی ہے وہ بالکل خراب شبیہ ہم نے دین کی بنا لی، اپنے منشا کا ہم نے ایک دین بنا لیا، ہم اس کے مطابق چلتے، وہ کسی سے پوچھنا کرنا بھی نہیں۔ آپ کا جو زندگی کا پہلا پیغام ہے شریعت کا کو سامنے رکھنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، باقی سب اختیار کیے۔ اب آپ کا اور دیکھیے ایک آپ کی زندگی کا، آپ کی جوانی کے بعد کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص بڑا ضعیف آدمی آپ کے سامنے سے گزرا، آپ کی خدمت میں آیا اور اسے سلام کیا تو آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ کوئی ایک مرتبہ سلام کرے تو جواب بھی ایک ہی مرتبہ دینا ہے نا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام وعلیکم السلام 2 مرتبہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت میں سلام ایک ہی مرتبہ جواب کافی تھا، تو حضرت نے فرمایا
غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو دوسرا جواب تھا یہ میرے ماں کا جواب تھا. ایک وقت تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میری ماں جو ہے کسی حاجت سے جو ہے بازار آئی ہوئی تھی، کسی نے بتا دیا کہ سادات گھرانے کی عورت ہے، تم نے جاتے جاتے سلام کر لیا. تو میری ماں نے توجہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ با پردہ اور با حیا تھی، تمہیں جواب دینا نہیں تھا. مگر تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ یہ نبوت کے گھرانے والے یہ خود نبوت کے گھر سے بٹنے والی شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تیرے دل میں اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اس خاتون یہ سیدہ ہوتے ہوئے جواب نہیں دی، لو آج اس کا جواب میں دے رہا ہوں. اب اس کا حق میں بھی ادا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جس وقت تو سلام کیا تھا میری ماں کو، میں اس وقت میرے ماں کے پیٹ میں تھا، میں ماں کا حصہ تھا. اس کا جواب دینا اور میرا جواب دینا دونوں برابر ہے. تیرے دل سے اس بات کو نکالنا چاہتا ہوں، ہم گھرانے نبوت والے ہرگز شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں. سلام کا جواب دینا واجب ہے، لہذا اس واجب کو میں ادا کر رہا ہوں. اب اس کو کرامت سمجھ کے چھوڑ دیں گے یا پھر سلام یہ کرامت سمجھ کے مزے لینے والا صحیح غوث اعظم کا غلام ہے، یا پھر اس سنت کو عام کرنے والا اور شریعت کو اہم سمجھنے والا یہ غلام ہے؟ فیصلہ تو یہ کریں ہم. آپ کی حیات طیبہ کو دیکھیے، بالکل شریعت سے کتنی مزین تھی، اور نام لیوا لوگ شریعت سے کتنے دور ہے. اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ 11ویں ہم نے کر لی، ہم نام لینے والے ہیں، تو اس کے پسے پردہ یہ مفہوم ہم لے رہے ہیں اب ہمیں کوئی فرائض کو ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بس چھوٹ گئے، اب جیسے چاہے زندگی گزار لو. کیونکہ بھائی میں تو غوث کا نام لینے والا ہوں. ارے وہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کا حال یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار میں بالغ ہونے کے بعد ہو یا پہلے ہو کبھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی زندگی میں ایک سنت رسول کو ترک نہیں کیا. حالانکہ ولایت مل گئی، سارے مراحل مقامات طے ہو گئے، ہمارا کون سا مقام طے ہوا؟ کبھی غور کیے مرنے کے بعد ہمارا مقام کیا ہے؟ اس دور کا مسلمان اتنا بے فکر ہے اور اتنا بیوقوف ہے کہ شاید کسی دور میں نہیں تھے. ایک تو دین سے دوری، اس کے بعد اس سے بے فکری، ضرورت ہی نہیں ہے. کس بے فکری میں ہیں؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ حضرت اب حق کا تقات ہی دیکھیے، تقوی بھی ہے اور تقوی کا حق بھی ادا کرنا ہے. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، یہ پہلا درجہ ہے. یہ درجہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اور اللہ والے تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نوازش کر چکا، وہ تقوی کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، تقوی کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں، ماں کے پیٹ میں ہیں آپ، ماں کے پیٹ سے شریعت کا پیغام دینے والا کون ولی آیا؟ اسی لیے تو آپ کی 11ویں، آپ کا نام کا اتنا چرچا ہے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماں کے پیٹ سے ہی شریعت کو عام کرنے کا درس دیتے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب پیٹ میں تھے تو آپ کے گھر کے بازو میں ایک کسی کا انگور کا بیل تھا، اس کے کچھ خوشے آپ کے گھر میں آ گئے تھے، بلکہ وہ کچھ انگور ان کے گھر میں گر گئے تھے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی پھل اس کے جھاڑ سے نکل کر دوسرے کے جگہ میں آ جائے تو پھر اس کے لیے شرعاً تقوی کے پہلے درجے کے لحاظ سے وہ جائز ہے ان کے لیے. مسئلہ اچھا سمجھیے، اگر کسی کے ملک میں، کسی کی زمین میں کوئی جھاڑ ہے اور اس جھاڑ کے پھاٹے دوسرے کے زمین میں آ چکے اور وہاں کا پھل ٹوٹ کر دوسرے کی زمین میں گر گیا، تو اب وہ پھل دوسرا آدمی جس کا وہ جھاڑ نہیں ہے، جس کے زمین میں جھاڑ لگا ہوا نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے، جائز ہے مسئلہ. اب یہی بالکل ایسے ہی حالت پیش آئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والدہ سے. آپ کی والدہ کے گھر میں جو ہے وہ کھجور کے 2-4 کھجور ان کے گھر میں گر گئے تھے، جھاڑ دوسرے گھر میں تھا. آپ اس کھجور کو لینے کے لیے جھکتی ہے تو فوراً پیٹ میں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیچ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیٹ میں درد ہو گیا سمجھ کے وہ اٹھانے کے لیے جھک نہ سکے.
یہ واقعہ آپ بیان کرتے ہیں اپنی ماں سے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا ان کی ماں نے, تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ پلٹ کے فرمایا, اے ماں کیا تم مجھے اس لیے ڈانٹ رہی ہو کہ میں بچپن میں فلاں موقع پر جب تم نیچے گرے ہوئے انگور کو اٹھا رہی تھی تو میں پیٹ میں ٹیک دے دیا تھا, کیا اس کے بدلے میں آج تم مجھے ڈانٹ رہی ہو؟ وہ واقعہ بھی یاد ہے اور اس کو یاد بھی دلوا رہے ہیں. کہا کہ ایسا تو ہوا تھا, یہ تو واقعہ صحیح ہے. تو آپ نے فرمایا وہ تو نیچے زمین پر گرا ہوا کھجور جائز تو تھا پہلے درجے کے تقوی کے لحاظ سے, مگر اے ماں ہم تو نبوت کے گھرانے والے ہیں, ہم تو تقوی کا حق ادا کرنے کے واسطے آئے ہیں. وہ جائز ہوگا کسی اور کے لیے, مگر وہ انگور اس کو کون سا پانی دیا گیا اس کی تو خبر ہم کو نہیں ہے. وہ انگور غوث اعظم کی ماں کے لیے تو جائز نہیں ہے, عبد القادر کی ماں کے لیے تو وہ جائز نہیں, کسی اور کے لیے چیز جائز ہوگی. یہ اللہ کا منشا نہیں ہے, وہ کسی اور کا انگور تھا, پانی کسی اور نے دیا تھا. یہ سیرت ہے, یہ آپ کے احوال ہے. آپ کے احوال و اقوال کو, کرامتوں کو تو بیان کرنا مشہور ہوگا, کرامتیں سن لو اور مزے لے کے چلے جاؤ. جلسے ہو رہے نہیں ہمارے پاس, لوگ بھی ایسے ہی مخرر کو لاتے, اچھا خوش کر دے لوگوں کو تھوڑی دیر کے, جیسا ہم فلم دیکھتے نا 1-2 گھنٹے کے لیے مزہ لے لیتے, ویسے ہی جلسوں سے بھی مزہ لینے کی عادت بن گئی. تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے لیے, کرامت قصے سن لیے اور چلے گئے. زندگی بدلنا اور اپنی زندگیوں میں یہ افعال لانا, اس کا تو کوئی بات نہیں رہی, اس کی تو کوئی نیت بھی ہمارے پاس نہیں رہی. اور ان کی زندگیاں دیکھیے, ہم پل پل کے گناہگار ہیں, مگر تقوی کا پہلا بھی درجہ ہم کو نصیب نہیں ہے. اور وہ ماں پیٹ سے ولایت کے ڈنکے پیٹتے ہوئے آئے ہیں. ماں پیٹ تو دور کی بات, حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 300 سال پہلے گزرے تھے. 300 سال پہلے آپ 300 سال پہلے سے اعلان کر دیے کہ میرے بعد 300 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے گیلان میں, وہ قیامت تک کے لیے آنے والے ولیوں کا سردار ہوگا. 300 سال پہلے سے طے ہے کہ یہ پیدا ہوگا, یہ ولی نہیں ولیوں کا سردار ہوگا. اور دنیا میں آنے کے بعد تقوی کا عالم یہ ہے, طہارت کا عالم یہ ہے, اللہ کے منشا کو اختیار کرنے کا عالم یہ ہے کہ ماں کو پیٹ میں رہ کر تیج دے کر اشارہ کر دیے. جس کو صحیح مرتبے سے صحیح معنی میں فیضان ملا ہے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کی طرف جائے گا اس کو بچا لیں گے. یہ جو آپ کا قول مشہور ہے کہ یا مریدی لا تخف, اے میرے مرید تم مت ڈر, اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی, تم مت ڈر میں تجھے کسی بھی اعتبار سے بچا لوں. کیا بچانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے یہ لے لیا میں کیسا بھی زندگی من چاہے گزار لوں گا, آپ آ کے بچا لیں گے. یہ تو بچانا نہیں ہوا نا. اس کا مطلب ایسا ہوا کہ بھائی آپ کو جیسے بھی یہ جو لائف انشورنس چل رہا نا, ہیلتھ انشورنس, وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں کتنا بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے ہم علاج کرا لیں گے. بھائی تم کیا چاہ رہے کہ مجھے ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ یہ بات تو خوشی ہے کہ کوئی بڑا ہارٹ اٹیک ہو جائے, بڑا کوئی ایشو ہو جائے, ہیلتھ ایشو ہو جائے, کتنے بھی لاکھ ہے ہم خرچ کریں گے. پیسے تو خرچ کرو گے, کیا درد بھی اٹھاؤ گے؟ ہوشیار یہ نہیں ہے, ہوشیار وہ ہے کہ تمہیں اس طرح سے زخمی ہونے سے, بیمار ہونے سے محفوظ کر لے. یہ اصل دوست ہے. بھائی ہم تمہیں یہ بتائیں گے کہ تمہاری صحت خراب ہونے سے پہلے کیسا حفاظت کرنا ہے, یہ صحیح محسن ہے. تمہارا صحت ایسا ہو جائے اگر تم بستر پہ آ جائے اس کے بعد میں ایسا کروں گا, تو تمہاری نیت میں ہے کہ میں بستر پہ آ جاؤں, میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایسا ہو جائے. سمجھا ہی نہیں, ہیلتھ پہ اتنے لگائے, اتنے پیسے لگائے, کب کون سی بیماری آتی کی نہیں معلوم, وہ لوگ آ کر بچا لیں گے. آج کل ہیلتھ ایشوز ایسے ہے, اتنے بڑے حادثے میں جانے کے بعد جی کے بیکار ہے, چلے گئے تو اچھا ہے. بھائی یا تو تھوڑی 2-4 مار لگے ختم ہو گیا اچھا ہے, ہاتھا پایا ٹوٹ کے جی کے کیا فائدہ ہے؟ ہر ایک پہ بوجھ ہے. ہم دیکھیں انسان کی زندگی یہ ہے, ہم چاہے کتنے بڑے مالدار ہو, کتنے بڑے درجے کے ہو, جب ہم بیمار ہو جائے اور پلنگ کے حوالے ہو جائے, کتنا اچھا دوست اور کتنی محبوب بیوی بھی ہو, اس کے لیے ہم بوجھ ہوتے, ہمارا کوئی بھی نہیں. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. ہر ایک پسند بیٹا بھی, وہ بیٹا جس کو
پورا خون پسینہ، اس کا محاورہ تو کہیں ہے نہیں حقیقت میں، خیر جو بولے ہیں اس کے لحاظ سے، خون پسینہ ایک کر کے جس کو پالے ہیں، ہونہار بنائے ہیں، وہ خود بیزار رہتا اس باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، نہ اس کے لیے نوکری چھوڑ سکتا، نہ اس کے لیے اس گھر میں رہ سکتا۔ یہ حال ہمارا ہے۔ خیر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ غوث العظم رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ اے مرید میں تجھے بچا لوں گا، اس کا بعض لوگ جو غوث اعظم کو نہیں مانتے انہوں نے بھی یہی مطلب لیا کہ وہ کیسے بچا رہے تھے، آخرت میں تو ہر ایک کا ایمان اور عمل کام آئیں گا نا، وہ لوگ بھی مخالف ہے۔ اور یہ جو غوث کا ماننے والا یہی مطلب یہ لیا کہ میں حرام حلال کی تمیز کرے بغیر زندگی گزار لوں گا، بس غوث پاک مجھے خبر میں آخرت میں بچا لیں گے۔ یہ اس کا بالکل 100% غلط مطلب ہے۔ اس کا آپ یہ بتا رہے ہیں اگر تیری میرے ساتھ نسبت اور عقیدت سچی اور پکی ہے تو جب تو گناہ کے قریب جائے گا تو میں تجھے بچا لوں گا، یعنی میں اپنے ارشادات کے تحت، اپنے کرامات کے ذریعے سے، اپنے مجاہدوں کے ذریعے سے یہ تیرے سامنے پیش ہوں گے تو تیرا دل خود بخود وہاں سے ہٹ جائے گا۔ گناہ سے بچتے اس وقت پر وہاں جا کر اگر نفس و شیطان سے بچ گئے ہیں تو سمجھیے کہ آ گیا فیضان غوث اعظم، آ گئی مدد غوث اعظم کی۔ اگر نہیں بچے کر لیے گناہ تو سمجھے کہ ہمارا غوث اعظم کی مدد نہیں آئی۔ مدد کیوں نہیں آئی؟ تعلق جو نہیں تھا۔ بعد میں آنے کا سوال چھوڑیے، پہلے تو اس کو اس درجے میں جانے ہی نہیں دیتے، ویسا محفوظ کرتے۔ بات سمجھے تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھے تو تماشا۔ یہ دنیا کبھی کسی کو راس نہیں آئی دوست۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو تو اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اس کا صلہ کیا ملے گا تم کو؟ ایسی زندگی گزارو گے تو کیا ملے گا صلہ؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم مرنے لگو گے تو مسلمان ہو کے مرنا نصیب ہوگا تم کو۔ یہ یاد رکھ لے، جو زندگی جیسی گزارتا موت ویسی ہے۔ موت کا آخری وقت جو ہے کلمہ پڑھ کے بچ جانے کا یا سرک جانے کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ انسان زندگی اللہ کے منشا کے تحت گزارا تو وہ اللہ کے منشا سے گزارنا اس کو وقت آخر کام آئے گا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، وہ اللہ تمہارے وقت آخر آ جائے گا اور وہ خود تمہیں کلمہ پڑھوائے گا۔ اگر تم نفسانی زندگی گزارو گے تو وہاں مولا تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ تم نفس و شیطان کے حوالے رہو گے۔ اب مسلمانوں کا اکثر یہی خیال ہے چلو بھائی آخری وقت کلمہ پڑھ لیں گے تو چھوٹ جائیں گے۔ حدیث بھی بالکل من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ کیا کوئی آسان ہے یہ؟ آپ مرنے والوں کو دیکھیے، مرنے کے بعد نہیں، مرتے ہوئے دیکھیے کسی کو جا کر۔ ہم دیکھے ہیں کئی لوگوں کو مرنے والے، اب وہ جو دیکھے ان سے پوچھئے، ڈاکٹر سے پوچھئے، اس کا پورا آرٹیکل جمع ہے، پورا آرٹیکل ایک آپ گوگل پہ آ کر سرچ کیجئے، لوگ مرنے والوں کی آخری حالات، مسلمان ہو کافر کوئی بھی ہو، لوگ کیسے کیسے حالتوں میں مر رہے ہیں، آخری وقت کیسا گزر رہا ہے دیکھیے۔ آخری وقت کا گزرنا ہمارے پوری زندگی کے عمل پر ڈیپینڈ ہے۔ صاف دو ٹوک بات ہے، ہماری زندگی کیسا گزری ہے اس پر ڈیپینڈ ہمارا وقت آخر۔ وقت آخر میں ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا، ارے پہلے معلوم ہی نہیں ہوتا نا کہ میں مر رہا ہوں، اب مرنے کے بعد معلوم ہوتا کہ مر گیا ہوں۔ یہ آخری وقت تھا، گزرنے کے بعد کون سا بھی آخری وقت انسان کا، وہ آخری کب بولیں گے؟ اس کے بعد کچھ اور نہ ہو تو وہ آخر بولیں گے نا، یہاں یہ آخر تھا۔ اب ہم رات میں کوئی کھانا کھائے، صبح میں سو گئے، یہ رات کا کھانا آخری تھا، کب معلوم ہوا؟ صبح جو نہیں اٹھ سکے مر گئے تو معلوم ہوا نا۔ اب آخری وقت دیکھ لیں گے جو بول رہے، تو آخری وقت معلوم ہونے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، تو اس کے لیے تیاری کیا کیے ہے؟ آخری وقت کلمہ پڑھنا بالکل برحق ہے، لیکن یہ چیز کام آئے گی۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مشہور ہے، تفسیر قرطبی، وہ فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر تھا جو ترازو وغیرہ سے تولتا تھا، اس کا وقت آخر آ گیا تو اس کا بھائی تو کلمہ پڑھا رہا تھا، بازو کلمہ پڑھ رہا تھا تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سک رہا تھا،
सारी बातें कर रहा था, कलीमा नहीं पढ़ सक रहा था। भाई ने कहा कि भाई तू सारी बातें तो तुझको याद है, कलीमा क्यों याद नहीं है? उसने कहा कसम बखुदा मुझे कलीमा याद है, मैं जो चाहे बात कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही कलीमा पढ़ने के लिए ला कहने के इरादे से जुबान तारफ को लगाता हूं तो मेरे हलक में कोई सुई चुभ जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे वो तराजू की सुई है जो मेरे हलक में अटक रही है, जो मेरे जुबान को ला का लफ्ज अदा करने नहीं दे रही है, मेरी जुबान तारफ को नहीं लगने देती है। वो जो कांटा था, अब तो डिजिटल आ गए हैं, वो कांटा तराजू का जो बीच में था वो यहां फंस गया है। कहा क्यों फंस गया? मैं उसके साथ नाइंसाफी करता था, मैं सही तोलता नहीं था, वो मेरी बदअमली मुझे वक्त के आखिर आकर कलीमा पढ़ने नहीं दे रही है। अब फैसला कर ले, क्या फायदा हुआ? वो जितना फायदा वो गलत तोल कर जमा लिया है, वमा युगनी अन्हु मालहु इदा तरद्दा, अब उस वक्त वो माल उसको काम नहीं आएगा। उसके हलक में वो कांटा अटका हुआ है, वो उसके जुबान को, अरे कलीमा दूर की बात, कलीमे का पहला लफ्ज ला के लिए जुबान को ऊपर लगा नहीं सक रहा है ये शख्स। दोस्तों जिंदगी बड़ी गनीमत है, वो दिन हमारे दरमियान आने वाला है और हमेशा हमेशा की सुख या हमेशा हमेशा का दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कुरान ने फरमाया ये जिंदगी गुजारोगे तुम तो क्या होगा फिर, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत जब होगी तो बड़े शान से जाओगे, लोगों को बताते हुए जाओगे कि ये देखो अल्लाह के तक़वे का हक अदा करते हुए जिंदगी गुजारा हुआ जा रहा है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यही शख्स है जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ने वाला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो खुतबे के दौरान हदीस बयान की, हुजूर फरमाते हैं दुनिया दारु मल्ला दारा लहू व मालू मल्ला माला लहू, दुनिया बेठिकाने का ठिकाना है और जिसके पास कोई माल नहीं है उसका माल है। यानी जिसको आखिरत में ठिकाना नहीं है वो दुनिया को अपना ठिकाना समझता है, जिसको आखिरत में कोई अजर सवाब नेमतें नहीं है वो दुनिया के माल को ही सब कुछ समझता है। वलहा यजमाउ मल्ला अक़ल लहू, और इस माल को जमा करके, इस पर भरोसा करके इसके लिए जिंदगी गुजारने वाला कम अकल है, इसको अकल नहीं है। मल्ला अक़ल लहू, इसको अकल ही नहीं है। अब हमारे माहौल में क्या है, सबसे ज्यादा अकलमंद कौन है? अच्छा जिसका कारोबार है, भाई महीने को इतना कमाते हैं, आप समझे कि ये बहुत बड़ा अकलमंद है। सरकार दो आलम फरमा रहे हैं कि वलहा यजमाउ मल्ला अक़ल लहू, दुनिया को जमाने वाला बिल्कुल उसको अकल नहीं है। अब इसको हम प्रैक्टिकल अगर सोचेंगे तो हुजूर फरमाते दुनिया क्या है? दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तो उसको जमा कर लेने वाला कौन सा होशियार हुआ? जिसके पास अगर कोई दावा करे भाई क्या समझते हो मेरे पास क्या है मालूम, एक मच्छर का पर है, क्या उसको तारीफ करेंगे? पूरी दुनिया की दौलत है तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अब उससे मामूली चीज तो मिली नहीं। सरकार दो आलम ने मिसाल देने के लिए, लौकानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि क़द्रा जनाहि बऊदा मा सक़ा काफिरम मिन्हु शरबत मा, इसकी तो इतनी मामूली सी हैसियत है कि अगर दुनिया की अल्लाह के पास मच्छर के पर से भी ज्यादा अहमियत होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घुट पानी पीने के लिए नहीं देता। ये जो काफिरों के पास अल्लाह इतना दे दिया, इतना दे, कितना दिया? मुसलमान के नजर में दौलत इतनी है उतनी है, अगर आ जाए तो वो ईमान वाला है ही नहीं। पहले ईमान वाले की नजर में तक़वा और अल्लाह की इताअत और इत्तिबा, रूहानियत और अल्लाह के साथ होने का इग़मास से कुछ नहीं रहता। पैसा है तो जो भरोसा है, अरे अल्लाह साथ है ईमान वाले के, इसका यकीन तो नहीं है। इसका यकीन नहीं रहने की वजह से माल के होने का गर्रा है, अल्लाह के साथ होने का यकीन न होने की वजह से ओहदे पर तकब्बुर है, अल्लाह के साथ होने का यकीन और इस पर घमंड नहीं हुआ, इसीलिए बागीचों पर, इमारतों पर, बिल्डिंगों पर, जायदाद पर अकड़ना शुरू हुआ। मुसलमान और अल्लाह वाले जो अकड़ते थे, कुछ ना है बस मेरे मौला के साथ हूं, मैं कुछ ना होकर उनकी निगाह में रहता हूं, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मगर शान ये है कि मौला की निगाह में रहता हूं। तो दोस्तों अल्लाह वालों का पैगाम, हजरत गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पैगाम है
کہ شریعت کو آپ نے تقوی کے اعلیٰ مرتبے تک کے لیے کبھی فراموش نہیں کیا. آپ کی زندگی کا حاصل یہ ہے کسی بھی موڑ پر سنت کے خلاف ورزی نہیں کی. آپ کے فیضان کو حاصل کرنا اور آپ کے غلامی میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی اس کا آئینہ دار بن جائے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما. تجھے واسطہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.